وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کا یہ پروگرام در حقیقت قرآن مجید حفظ کرنے والے ان بچوں کے اعزاز میں رکھا گیا ہے جنہوں نے اس مدرسہ میں شب و روز گزارے اور رب کریم کی توفیق سے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا. اور دوسرا مقصد اس پروگرام کا اس دستار بندی کے ذریعہ آنے والے مہمانوں کو اپنی کارکردگی بتلانا مقصود ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ترین سرمایہ اولاد کی شکل میں جو اس مدرسے کی طرف روانہ کیا، تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو آپ نے مدرسے کو اپنی اولاد کی شکل میں دی تھی، چند مہینوں یا چند سالوں کی محنت کے بعد اس مدرسہ کے لوگوں نے اسے محنت اور کوشش کے بعد اللہ کی توفیق سے خالی آنے والے سینے کو قرآن مجید کے نور سے بھر دیا ہے. دنیا میں انسان اپنی اولاد کو بہت محبوب سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہیے، اور اس محبوب ترین چیز کو جب آپ نے کسی ادارے میں بھیجنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے ایک ایسے مکتب میں مدرسے میں بھیج رہا ہوں جہاں رہائش اور کھانے کے اعتبار سے ممکن ہے بہتر سہولیات نہ ہوں، لیکن وہ یہ احساس کرتا ہے کہ اگر بہتر سہولیات نہ ہوں تو وقت گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن میرے بچے کی تربیت اچھی ہونی چاہیے اور میرے بچے کے زبان پر اور سینے پر اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان نظر آنا چاہیے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی اولاد جیسی عظیم نعمت کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیتا ہے، اور وہ بچہ اپنے علاقے کے وہ سارے دوست چھوڑ کر کم عمری میں مدرسے میں آ جاتا ہے، اور یہاں اس کو پڑھانے والے کبھی بھی مہینے کے آخر میں فیس کا مطالبہ کرتے. بہت سے پڑھنے کا شوق رکھنے والے بچے جنہیں ان کے والدین نے اچھے سکولوں میں بھیجا، کالجز میں بھیجا،
تو چند مہینوں کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مجھے پڑھنے کا شوق بہت ہے لیکن میرے پاس فیس کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ چند مہینوں کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ میں آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکا چونکہ میرے وسائل کم تھے، یا اس طرح بھی دیکھا کہ پڑھائی کے اوقات میں تو پڑھے اور اس کے علاوہ ٹائم میں کہیں محنت کی، مزدوری کی، کسی ہوٹل پہ، کسی دکان پر، چھوٹے موٹے کسی روزے کے ٹھیے پر جا کے 100، 200، 400، 500 روپے حاصل کیے اور اپنی فیس ادا کرتے رہے۔ یہ پوری انسانیت پر ہونے والا وہ ظلم ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، لیکن اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ اس بنیادی حق کو آج کی دنیا نے پیسوں میں بیچنا شروع کر دیا۔ غریب کا بچہ بہتر تعلیم دنیاوی اعتبار سے حاصل نہیں کر سکتا، امیر کا بچہ پیسے ہونے کی وجہ سے دنیاوی تعلیم بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے مقام پر جا کے حاصل کر سکتا ہے۔ ان علماء کرام کو، مدارس و مساجد سے وابستہ رہنے والے لوگوں کو جتنا سلام کیا جائے کم ہے کہ کروڑ لالی سن کا مدرسہ ہو یا لیا کا مدرسہ ہو یا بہت بڑی یونیورسٹی دارالعلوم کراچی، جامعہ الرشید، جامعہ بن نوری ٹون یا جامعہ بن نوری العالمیہ یا خیر المدارس ہو، بڑے بڑے کروڑوں روپے کی عمارت سے بنے ہوئے مدارس سے لے کر وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو ٹاٹ پر بیٹھ کے بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہیں، مہینہ مکمل ہونے پر وہ جیب سے تو بچے کو کچھ دیتے ہیں لیکن علم دین کے حصول کے لیے بچے سے لیتے کچھ نہیں ہیں، اور بدلے میں دے کیا رہے؟ صرف اس سال میں وفاق المدارس کے تحت جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کا امتحان دیا ان کی تعداد تقریباً 76,641 کے قریب ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے والے بچوں کو 3 وقت کا کھانا، رہنے کے لیے جگہ اور بہت سی جگہ پر پہننے کے لیے کپڑا اور ماہانہ معقول وظیفہ بہت سی جگہوں پر، اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی کی جائیں اتنا ہی کافی ہے کہ پڑھنے کے لیے جو دل سے، شوق سے، محبت سے آئے اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ میں نے جیب سے کچھ دینا ہے۔ یہاں آنے والے کو اگر فکر ہے تو اس بات کی ہو سکتی ہے کہ مجھے سبق یاد سنانا ہے، اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنی کتابوں کو یاد کرنا ہے، میں نے سبقی اور منزل کو یاد کرنا ہے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا کھانا کہاں سے آئے گا، میرا خرچہ کہاں سے آئے گا۔ اپنی مدد آپ کے تحت چلانے والے ان مدرسہ کے لوگوں نے کمال کر دیا۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک حکومتی سرپرستی میں چلنے والے بڑے بڑے سکولوں نے، بڑے بڑے کالجز نے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ حاصل کرنے کے باوجود آج تک یہ مقام حاصل نہ کیا کہ دنیا کی بہترین 500 یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی بھی ایسی نہیں جو پاکستان کی یونیورسٹی ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کی بہتر دنیاوی تعلیم کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیوں، کالجز اور سکولوں کا انتخاب کرے۔ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ مقام معیار نہ بنا سکے۔ میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، سلام پیش کروں ان علماء کرام کو جنہوں نے کم وسائل میں رہتے
کرتے ہوئے کراچی سے کشمیر تک ایسے مدرسے بنا دیے، امریکہ میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ، شہروں کے شہر بڑے بڑے ہیں، بتانے والے بتائیں گے ہم قرآن کا علم پاکستان سے حاصل کر کے آئے۔ تسا کروڑا روپیے خرچ کیتے تے مکالا بلے ہی نے جیڑی شاید تواڈے ذمے اساں کیتی وہ ساری طرح چھوڑی نے، او دے پلے شے کوئی نہیں۔ ہم نے تمہارے ذمے روڈ لگائے، تم روڈ نہ بنا سکے۔ ہم نے تمہارے ذمے بچوں کو انگریزی پڑھانا لگایا، تم وہ بہتر نہ پڑھا سکے۔ تمہارے کالجوں کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے، یونیورسٹیوں کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کہیں گے کہ بہتر نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ شک اس لیے ہوا کہ رحمان ملک کو سورہ اخلاص نہیں آئی۔ آپ کہو گے بہتر نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یہ شک اس لیے ہوا، الیکشن کے کاغذات جب جمع ہوئے تو جج کے سامنے کسی کو دعائے قنوت نہیں آئی۔ مجھے یہ شک اس لیے ہوا کہ دعائے قنوت تو نہیں آئی، جب انہوں نے انگریزی بولنا چاہی تو ان کو وہ بھی نہ آئی، وہ بھی نہ آئی۔ جس پاسے ٹردہ ہے بھورا، جیدے بندہ ڈھے بندہ، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ اس خیال کو چھوڑ دو کہ مدرسوں کو بہتر کرنا ہے، یہ بہترین چل رہا ہے۔ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، قال اللہ قال رسول کی آوازوں کو دنیا تک پہنچانے کے لیے رب کریم نے ان خاک نشینوں سے کام لیا ہے۔ یہی میرے پاکستان کا فخر ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے مدارس کے خلاف، میری آنکھ دیکھو گے آنکھ نکال۔ نعرہ تکبیر! دینی مدارس للکار ہے، للکار ہے، یلغار ہے، یلغار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ مدارس دینیہ علماء پاکستان، نعرہ تکبیر! علماء دیوبند، نعرہ تکبیر! اور مجھے بہت خوشی ہوئی جس دن ملک کے وزیر اعظم نے سارے علماء کو بلایا اور انہیں بلا کر کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، تم علماء کرام مجھے بتاؤ کہ مجھے چلنا کیسے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ریاست مدینہ مدینے والے کے علوم کے بغیر نہیں بن سکتی، اور مدینے والے کے علوم اگر ہیں تو قرآن والوں کے سینے میں، مدارس والوں کے سینے میں۔ اور اس ساری گفتگو کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کالج یونیورسٹی کے خلاف ہیں۔ وہ کالج میرے ملک کے کالج ہیں، وہ یونیورسٹیاں میرے ملک کی یونیورسٹیاں ہیں، وہ ہسپتال میرے ملک کے ہسپتال ہیں۔ ہم ان تمام شعبوں میں بہتری چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو حکومت کے بہتری کے حوالے سے اقدامات ہیں ہم ان تمام اقدامات کی تائید کرتے ہیں، لیکن مدارس کی سرپرستی اور مدارس کی حوصلہ افزائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ مدارس کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی ضروری ہے۔ آؤ اگر بات معیشت کی کرتے ہو تو پی ایس ایل ہوا، کل فائنل تھا، تو بڑے خوشی کا اظہار تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے، کراچی کا کاروبار چلا، ایک اچھا میسج گیا، اللہ میرے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، ترقی عطا فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کے منہ کو اللہ خاک آلود کرے۔ لیکن دوسرے لحاظ سے بھی تو سوچو، جب پی ایس ایل ہوا تو دنیا بھر سے لوگ آئے، ملک کا کام چلا، نام چلا۔ میں پرسوں جامعہ بن نوریہ العالمیہ کی سالانہ تقریب میں تھا، اس مدرسے میں 50 ملکوں کے بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ 50 ملکوں سے آنے والے بچے
پاکستان کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو اس تقریب کو اختتامی مرحلے کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا، انہوں نے 50 ملکوں کے سفیر بلا کے وہاں بٹھائے، 50 ملکوں کے نمائندے وہاں موجود تھے، اور ان ممالک کے بچے وہاں پر آئے، انہوں نے اپنی اپنی وہاں بات کی اور چلے گئے۔ وہ ایک بہت بڑا میسج تھا، جس طرح پی ایس ایل کے لیے آپ چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں اور ہماری معیشت کو باہر سے آنے والے لوگوں کے ذریعے ایک اچھی سپورٹ ملے، سہارا ملے۔ آؤ، مدرسوں نے اپنے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہندوستان نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تو ایئرپورٹ پر اسے ویزا دے دیا جاتا ہے کہ جس مدرسے میں جا کے پڑھنا پڑھو، تمہارے لیے ویزا مشکل نہیں ہے۔ ہماری پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے لوگوں کی آج یہاں حکومت ہے، ہم اس اجتماع کے ذریعے مطالبہ کریں گے، ہمیں ہندوستان سے بھی آگے بڑھ چڑھ کر دینی علوم کے حصول کے لیے آنے والے باہر کی دنیا کے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جو قرآن مجید کا بچہ حافظ ہوتا ہے ان سکول پا دے تو دعا نالو طریقہ ٹردا کوئی نہیں ٹردا، وہ دعا نالو دیر سے آنا ہوتا ہے، دیر پڑے ہوتا ہے، جلدی سبق بتا لینا ہے۔ وہ دن ایک کیوں بھئی اتنا تیز ہے، یہ بڑے پورے نمبر، وہ دن حافظ حافظ ہے، اللہ دی رحمت ہے، اے حافظ جناب پڑھدا پیا، پوزیشنہ لیندہ پیا، تے اگاں تو اگاں ٹپ دے ہی جاندہ ہے، تے بندے سارے خوش ہوندے پائیں۔ میں کہ مرتسا کدی سوچیا ہے جی حافظ قرآن سکول وگ جاوے تے سکول دے مضامین چنگا ٹردا ہے اور بہتر نوکری حاصل کر لیندہ ہے۔ اس حافظ جس استاد تو پڑھے ہے وہ حافظ ہے یا کوئی نہ ہے، یا کوئی نہ؟ اگر اس حافظ بچے دا ذہن قرآن دی وجہ تو تیز ٹردا ہے، اے استاد دا بھی تیز ٹردا ہے یا کوئی نہ؟ تو کیا اس کا استاد کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر کے، کیا اس کا استاد تھوڑی بہت انگریزی اردو سیکھ کر، تھوڑا بہت دنیا کا روزگار کمانے کے لیے ہیلا بہانہ سیکھ کر اگر بازار میں بیٹھ جائے تو دوسرے لوگوں سے زیادہ کمائے گا یا نہیں؟ دوسرے لوگوں سے بہتر دکان چلائے گا یا نہیں؟ لیکن آپ اس ولی اللہ کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے جس نے سینے میں قرآن ہونے کے باوجود، ذہین فطین ہونے کے باوجود دنیا کے ڈپلومے لے کے بازار کو زینت دینے کی بجائے چھوٹی تنخواہ پہ گزارا کر لیا، لیکن مسجد کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، چھوٹی تنخواہ پہ گزارا کیا لیکن قرآن کی خدمت میں لگا رہا۔ لوگ جاتے ہیں فلاں پیر صاحب سے دعا کرائیں، فلاں پیر صاحب سے دعا کرائیں، ان لوگوں سے دعا کرائیں جو فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ تعاون کریں جو صبح سے شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ رب کریم میرے ملک پاکستان کو مدینے والے کملی والے کا نظام عطا فرمائے، قرآن کا بول بالا کرے اور اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وسلم۔